بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وحی کی تعلیمات۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو باتیں وہ محض اپنے عقل اور حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے یہ دو قسم پر ہے۔ بعض خالص مذہبی نوعیت کی باتیں ہوتی ہے، یعنی شرعی احکامات ہے اور نماز اور عبادات وغیرہ کی باتیں جو ہیں یہ وحی کے ذریعے رب العالمین مخلوق تک پہنچاتے ہیں یہ باتیں۔ اور بعض اوقات وحی کے ذریعے جو بات بتائی جاتی ہے وہ عام دنیاوی نوعیت کی بھی ہوتی ہے۔ اکثر تو وحی کے ذریعے جو باتیں بتائی جاتی ہے وہ مذہبی نوعیت کی ہی ہوتی ہے زیادہ تر، جیسے قرآن حدیث میں جتنی باتیں ہیں مذہبی نوعیت کی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی نوعیت کی بھی کوئی بات رب العالمین مخلوق کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ ہود آیت نمبر 27، کہ اے نوح ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائے ہماری وحی کی مدد سے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشتی کیسے بنانی ہے اور آپ کشتی بنائے۔ تو اب کشتی بنانا یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے یا کوئی عبادت وغیرہ نہیں ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالص دنیاوی کام ہے۔ لیکن بعض اوقات رب العالمین تو کشتی بنانا جو ہے یہ خاص ایک دنیاوی کام ہے، لیکن رب العالمین نے بذریعہ وحی اس کا حکم دیا کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ تو ضرورت کے تحت رب العالمین بعض اوقات وحی کے ذریعے دنیاوی معلومات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی نبی رب العالمین نے طریقہ بتایا کہ زرہ کیسے بنائی جائے، تو وہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سکھایا داؤد علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ وحی رب العالمین نے اشیاء کے خواص اور اس کے نام بتائے، جیسے وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، یہ پورا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ تو چیزوں کے نام یا خواص بتانا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے رب العالمین بذریعہ وحی انبیاء کو ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں اور پھر انبیاء کے ذریعے عام مخلوق تک ایسی باتیں پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر رب العالمین جو وحی کرتے ہیں وہ خاص مذہب سے متعلق باتوں کے متعلق ہوتی ہے، یعنی اس میں مذہبی نوعیت کی باتیں ہوتی ہے جیسے نماز، اذکار، ذکر و عبادت وغیرہ، تو ان چیزوں کے متعلق وحی ہوتی ہے، جیسے پورا قرآن اور احادیث وغیرہ اس سے بھرے پڑے ہیں۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، وحی کی تعلیمات۔ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کی عام ضروریات کی بھی۔ انبیاء علیہم السلام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بنائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں کشتی کی صنعت بذریعہ وحی سکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خواص اشیاء کا علم بذریعہ وحی دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ علم طب بنیادی طور پر بذریعہ وحی نازل ہوا، یعنی ڈاکٹری کا جو علم ہے یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا کسی نبی پر، اور اس نبی نے پھر آگے لوگوں کو سکھایا اور وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا، پھر لوگ سیکھتے گئے اور اس میں تجربات ہوتے گئے، تو اس طرح یہ چلتا آ رہا ہے۔
وحی کی اقسام حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتداً 3 قسمیں ہیں، پھر ان 3 قسموں کی الگ قسمیں ہیں آگے، لیکن وحی کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وحی قلبی۔ وحی قلبی اس وحی کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور نبی کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اس وحی میں نہ کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، نہ کسی فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، بلکہ اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں اور نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ بیداری میں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سمندر پر لاٹھی مارے، تو یہ بیداری کی حالت میں اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور خواب میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پر چھری چلائی اور وہ واقعہ مشہور ہے۔ تو یہ وحی قلبی خواب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم وحی کی وہ ہے کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء میں سے یا رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور وہ نبی یا وہ رسول براہ راست نبی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ نبی اللہ کی آواز کو سنتا ہے اور یہ آواز مخلوق کی آواز سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس آواز کو ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کے ادراک نہیں کر سکتے، اس کو پہچان نہیں سکتے۔ جس نبی نے اللہ کی آواز کو سنا ہے وہی اس کی صحیح کیفیت کو جان سکتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہوتی ہے، کیسی لذت اس میں ہوتی ہے۔ عقل کے ذریعے اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ وحی کی یہ جو دوسری قسم ہے کلام الہی، وحی کی اس قسم میں چونکہ اللہ تعالیٰ نبی سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ دوسری قسم وحی کے تمام اقسام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن شریف نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، یعنی براہ راست ہم کلامی کا شرف ان کو عطا کیا۔ تو یہ وحی کی اقسام میں سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے موقع پر رب العالمین سے براہ راست ہم کلام ہوئے، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پوری دعا۔ تیسری قسم وحی کی وہ ہے وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک پہنچاتے ہیں، اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے نبی تک۔ پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں رونما ہوتا ہے اور نبی سے بات چیت کرتا ہے، اور وہ پیغام اللہ کا ان کو سنا دیتا ہے۔ جیسے حدیث جبریل میں جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور وہ گفتگو ہوئی۔ اور بعض اوقات یہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نظر آتے ہیں اور نبی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور وہی ان تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی 1-2 مرتبہ ہی جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں اس وحی ملکی کی، کہ یا فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یا فرشتہ انسانی شکل میں رونما ہوتا ہے، یا اپنی اصلی شکل میں رونما ہوتا ہے۔
تو بنیادی طور پر وحی کی یہ تین قسمیں ہیں، وحی قلبی، وحی کلام الہی اور وحی ملکی۔ قرآن کریم نے وحی کی ان تینوں قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ شورا آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یعنی اللہ وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ وحی اللہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ ہے وحی قلبی۔ تو وحی قلبی یہ ہے الا وحی او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ پردوں کے پیچھے سے انسان سے بات کرتے ہیں، نبی سے بات کرتے ہیں، یہ ہے وحی کلام الہی۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور یا اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتے ہیں، یعنی جبریل کو بھیجتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہ وہی نبی کو بتلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے وحی ملکی۔ تو اس آیت میں ان تینوں قسموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، وحی کی اقسام۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتداءً تین قسمیں ہوتی ہے۔ وحی قلبی، اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا، لہٰذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزین ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا، یعنی خواب کے ذریعے۔ نمبر 2، کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 63۔ اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا۔ وحی کی تیسری قسم، وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں وہ فرشتہ نظر آ جاتا ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے وحی کی ان تینوں قسموں کی طرف ذیل کی آیت میں اشارہ فرمایا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، سورہ شورا آیت نمبر 51۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ اس آیت میں وحین دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی ہے، اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی ہے۔
اور پیغمبر بھیجنے سے مراد یعنی اپنا رسول بھیجتے ہیں وہ وہی پہنچا دیتا ہے، اس سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے۔ نبی علیہ السلام پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹیوں کی آواز کی طرح آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہوتا ہے اس وحی میں وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے کسی شخص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ان دو طریقوں سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ باقی جو تیسری قسم تھی وحی کی کہ وحی کلام الہی، تو وہ صرف معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام سے جو رب العالمین ہم کلام ہوئے، مگر نہ وہ عام طور پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو کوہ طور پر رب العالمین سے ہم کلام ہوتے تھے۔ باقی نبی علیہ السلام پر وحی ان دو طریقوں پر نازل ہوتی تھی اکثر۔ وہی کلام الہی صرف ایک مرتبہ معراج کے موقع پر پیش آیا وہ واقعہ جہاں پر وہی کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو گھنٹیوں کی آواز کو حدیث میں سلسلۃ الجرس کہا گیا ہے، یعنی مسلسل گھنٹی کے آواز کی طرح آواز سنائی دیتی ہے۔ جس طرح گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو جو کچھ مجھ تک جو پیغام پہنچتا ہے تو وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے جب وہ آوازیں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلسلۃ الجرس یعنی مسلسل گھنٹیاں بجتی ہے۔ اب وہی کہ اس قسم کو گھنٹیوں کے بجنے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو وہی ہے، اللہ اپنا کلام پہنچاتے ہیں نبی کو، لیکن اس کو گھنٹیوں کے بجنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے، جب وہ فرشتہ بولتا ہے تو اتنی گرجدار آواز ہوتی ہے جیسے کہ گھنٹی بج رہی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ فرشتہ جب وحی لاتا ہے تو اس وقت اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے تو اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے، کہ یہ اس پھڑپھڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز جو ہوتی ہے، یہ تشبیہ جو دی گئی ہے یہ ترنم میں آواز میں نہیں دی گئی کہ آواز گھنٹی کی طرح ہوتی ہے، آواز گھنٹی کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ تسلسل ہوتا ہے اس آواز میں۔ جس طرح گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، گھنٹی بجتی رہتی ہے، آواز درمیان میں ٹوٹتی نہیں ہے، اس طرح وہ وحی جب آتی ہے تو وہ درمیان میں ٹوٹتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے۔ تو اس تسلسل کے اعتبار سے گھنٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، آواز میں تشبیہ نہیں ہے۔ آواز تو میٹھی ہوتی ہے، بہترین آواز ہوتی ہے، لیکن مسلسل ہوتی ہے، تو گھنٹی کے ساتھ جو تشبیہ ہے وہ تسلسل میں ہے، آواز میں نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے قیاسات ہے، علماء نے قیاس کیا ہے تشبیہ کو، اور قیاسات سے کوئی یقینی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تشبیہ کس اعتبار سے دی گئی ہے۔ البتہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جو کہ مشہور صوفی گزرے ہیں، ابن عربی رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، یعنی ابن عربی رحمہ اللہ سے نقل کر کے اس تشبیہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مذکورہ تمام مطالب سے زیادہ واضح ہے اور زیادہ لطیف اور زیادہ عمدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس وحی کو جو گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی ہے، یہ دو وجوہ کی بنا پر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ
وہ وہی تسلسل اس میں ہوتا تھا، درمیان میں ٹوٹتی نہیں تھی. جس طرح گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، درمیان میں ٹوٹتی نہیں ہے، تو اس طرح اس وحی میں بھی تسلسل ہوتا تھا، درمیان میں آواز ٹوٹتی نہیں تھی. دوسری اس اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو عموماً گھنٹی کی آواز سننے والے کو اس کی سمت کا علم نہیں ہوتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آواز ہر طرف سے آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالی مکان اور جہت سے پاک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کو سنایا جاتا تھا اللہ کا کلام، تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. تو آواز سمت کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح گھنٹی کی آواز ہر طرف سے سنائی دیتی ہے، اس طرح یہ وحی کی آواز ہر طرف سے سنائی دیتی تھی، اس لیے گھنٹی سے تشبیہ دی گئی ان دو اعتبارات سے. باقی اس کی صحیح کیفیت وہ تو نبی کو ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ اصل میں اس کی کیا کیفیت تھی، لیکن بہرحال یہ مطلب جو ہے یہ سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ہے. باقی یہ جو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سننے والی جو وحی تھی، یہ نبی علیہ السلام پر سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی باقی وحیوں کے اعتبار سے. حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے یہ وحی، ان الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ باقی طریقے بھی سخت تھے وحی کے. ہر طریقے میں نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام پر بوجھ پڑتا تھا، سختی آتی تھی، لیکن یہ طریقہ باقیوں میں سے سب سے زیادہ سخت تھا. یعنی باقی بھی سخت تھے لیکن یہ سب سے زیادہ سخت تھا. اور سختی کی وجہ یہ ہے کہ جب فرشتہ آتا تھا انسانی شکل میں اور نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا تھا، تو چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا تو اس صورت میں کوئی غیر معمولی بار نبی علیہ السلام پر نہیں پڑتا تھا. صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو جلال ہے اس کا روب نبی علیہ السلام پر ہوتا تھا، لیکن باقی اس کے علاوہ کوئی بوجھ کوئی بار نبی علیہ السلام پر نہیں پڑتا تھا. لیکن جب فرشتہ دکھائی نہ دے اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنائے اور کلام ہر طرف سے سنائی دے، تو یہ غیر مانوس چیز ہے اور غیر معمولی کیفیت ہے. اس لیے اس کیفیت میں نبی علیہ السلام پر زیادہ بوجھ پڑتا تھا. اسی وحی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، اور ایسی سخت سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابو ہو چکی ہوتی تھی. یعنی سخت سردی میں بھی جب یہ والی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی تو آپ کا پیشانی جو ہے وہ پسینے سے شرابو ہو جاتی تھی اس کی سختی کی وجہ سے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو سانس رکنے لگتا ہے، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا ہے، اور سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے پیشانی سے گرتے تھے. تو یہ اس وحی کی سختی ہے جو سلسلۃ الجرس سے جس کو تعبیر کیا. وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وحی کا بوجھ ہوتا تھا آپ پر، تو آپ کا بوجھ اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ جانور بھی بیٹھ جاتا تھا. اور ایک مرتبہ تو آپ نے اپنی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھی تھی، اور اس حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی.
اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح نکل رہی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس دوسرے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی اس کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن بہت ہی ہلکی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو تو زور سے سنائی دیتی تھی، لیکن جو آپ کے قریب دوسرے صحابہ ہوتے تھے بعض اوقات ان کو ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو اس وحی کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو گھنٹیوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہی اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا۔ کبھی تو مجھے گھنٹی کی آواز کی طرح آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہوتا ہے وحی کے ذریعے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، کسی شخص کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے دو طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، سلسلۃ الجرس یا سلسلۃ الجرس جسے کہتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا تھا، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں ہے بلکہ اس کے تسلسل میں ہے، کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض قیاسات ہے اور ان کی بنا پر کوئی بات یقینی نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ سے نقل کر کے اس تشبیہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مذکورہ تمام توجیہات سے زیادہ لطیف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے دی گئی ہے، ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے یعنی ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان سے منزہ ہے یعنی پاک ہے، اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر جہت سے آتی ہے۔ اس کی کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ بہرکیف اس کی ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے یا اس کے رسول کو۔ حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وحی کے اس خاص طریقے میں گھنٹیوں سی آواز آیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وحی کا یہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ دشوار ہوتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہو اشد علیہ، یہ طریقہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں تو وحی کا ہر طریقہ سخت ہوتا تھا،
لیکن اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقے میں سب سے زیادہ بار ہوا کرتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والے میں کسی نہ کسی طرح مناسبت پیدا ہونی تو ضروری ہے۔ اب اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، صرف کلام الہی کے جلال وغیرہ کا بار ہوتا تھا، اس لیے کہ فرشتے سے انس ہوتا تھا، وہ انسانی شکل میں آتا تھا تو مناسبت ہوتی تھی۔ اس کے برخلاف جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے بلکہ اس کی آواز یا براہ راست باری تعالیٰ کا کلام سنائی دے تو یہ غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی، اور اس سے مانوس ہونے اور استفادہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ بالا حدیث کے آخر میں فرماتی ہے: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابو ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زانوئے مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری روح کھچ رہی ہے، یعنی کوئی میری روح نکال رہا ہے۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی جو دوسرا طریقہ تھا وہ ہے تمثیل ملک، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آ کر نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، جس کا اس حدیث میں ذکر بھی گزر چکا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کا۔ تو ایسے مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے اور نبی علیہ السلام کے پاس وحی لاتے اور اللہ کا پیغام پہنچا دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل اس لیے آتے تھے شاید کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین تھے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے چلا کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عموماً عورتیں ان کو دیکھ کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس لیے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلا کرتے تھے۔ اس حسن کی وجہ سے شاید حضرت جبرائیل ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام پر وحی نازل کرتے تھے۔ البتہ کچھ مواقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی دوسری شکل میں نمودار ہوئے یا کسی اجنبی شخص کی شکل میں نمودار ہوئے، جیسے مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں جو ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں نمودار ہوئے تو وہ کسی اجنبی کی شکل میں نمودار ہوئے تھے جس کو کوئی صحابی بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ کبھی کسی اجنبی کی شکل میں نمودار ہوئے،
اور وہاں پر اصل میں مقصد ہی یہی تھا کہ کسی اجنبی کی شکل میں نمودار ہو تاکہ صحابہ اس کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ جائے، اس لیے اجنبی کی شکل میں نمودار ہوئے۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی لایا کرتے تھے، اور قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں رب العالمین نے فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك، اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہہ دو اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو بے شک ہو انہوں نے یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، یعنی خود اپنی مرضی سے جبریل نے نازل نہیں کیا، جبریل تو اللہ کی مرضی سے یہ کلام آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اگر ان کو یہ دشمنی ہے کہ جبریل یہ کلام آپ کے پاس کیوں لائے ہیں، یعنی قرآن کیوں لائے ہیں، آپ پر وہی کیوں نازل کرتے ہیں، تو جبریل سے دشمنی نہ کریں، بلکہ یہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی لاتے تھے وہ حضرت جبریل تھے۔ تو اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ حضرت جبریل ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس آیت سے کہ نبی علیہ السلام پر وحی لانے والا فرشتہ وہ صرف جبریل ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل نے اپنی تاریخ میں امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابتداءً نبوت کے 3 سال، نبوت کے پہلے 3 سالوں میں نبی علیہ السلام پر حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے، لیکن ان کے ذریعے قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کی جو وحی ہے، جتنا بھی قرآن نازل ہوا وہ حضرت جبریل ہی لائے ہیں، لیکن نبوت کے پہلے 3 سال اسرافیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے امام شعبی کا قول نقل کیا ہے۔ مگر علامہ واقدی رحمہ اللہ نے اس روایت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوائے کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا، اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اس وجہ سے کہ یہ بات کسی مرفوع حدیث سے یا کسی صحابی کے قول سے یا کسی روایت سے یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت جبرائیل کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر کوئی فرشتہ وحی لایا ہے، یہ بات کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ملتی۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام احمد کی اس بات کو قبول کرنے کی طرف مائل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ فطرت کا واقعہ ہے جب حضرت اسرافیل وحی لاتے تھے، یعنی جب ایک تو فطرت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کا جو یہ دور ہے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اس کو بھی فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، اور ایک بعض مواقع پر نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول بند ہو گیا تھا، بعض اوقات 40 دن کے لیے، بعض اوقات اس سے کم دنوں کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں زمانوں میں کسی زمانے کی بات ہے، تو لازمی بات ہے یہ فطرت الوحی کے زمانے کی، یعنی نبی علیہ السلام پر وحی آنا بند ہو چکی تھی تو اسرافیل علیہ السلام آتے تھے اور وحی لاتے تھے۔ تو جب وحی بند ہو چکی تھی تو پھر اسرافیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر اس کو فطرت کا زمانہ لے لے کہ جو نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، اس وقت نبی علیہ السلام نبی بنے نہیں تھے، مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو وہی ان پر نازل ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس لیے یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کسی عالم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال وہی کی یہ صورت جس میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا اور وہی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی اور وہ اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام کو سنا دیا کرتا تھا، تو وہی کی یہ صورت نبی علیہ السلام پر سب سے زیادہ آسان تھی۔ چنانچہ صحیح ابو عوانہ جو کہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی کی یہ صورت مجھ پر سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث پیچھے گزر چکی، جس میں وحی کے 2 طریقوں کا ذکر ہے صرف،
تو یہ تو مشہور حدیث ہے، اور وہی کے یہ دو طریقے بھی مشہور ہیں، نبی علیہ السلام پر اکثر وہی انہی دو طریقوں سے نازل ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی نبی علیہ السلام پر وہی نازل ہونے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ علامہ حلیمی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کے 46 طریقے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حامل وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقوں میں شمار کر کے تعداد یہاں تک پہنچائی، یعنی 46 تک پہنچائی ہے، ورنہ تعداد اتنی نہیں بنتی جتنی انہوں نے گنوائی کے 46 طریقے گنوائے، اتنی نہیں بنتی۔ بہرحال 46 نہ صحیح، لیکن اس کے ماں سوا دیگر احادیث میں وحی کے نزول کے اور طریقے بھی مذکور ہے جو ان دو طریقوں کے علاوہ ہے، اور وہ طریقے مندرجہ ذیل ہے، یعنی 2-3 طریقے اور ہے جن طریقوں سے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہاں تک پہلے کتاب کو دیکھیں تو وحی کی دوسری قسم جو کہ مشہور قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے وہ تمثیل ملک ہے۔ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ البتہ بعض مواقع پر دوسری صورتوں میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، مشہور روایت میں وہ بالکل ایک اجنبی شخص کی صورت میں تشریف لائے تھے، کیونکہ وہاں مقصد ہی یہی تھا کہ حاضرین ایک اجنبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بات کرتا دیکھ کر اچھمبے میں پڑ جائے۔ بہرحال اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم کی آیت قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، سورہ بقرہ آیت نمبر 97، اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو بے شک ہو انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ عموماً حضرت جبریل علیہ السلام ہی وحی لایا کرتے تھے۔ البتہ امام احمد نے اپنی تاریخ میں امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابتدائے نبوت میں 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لاتے رہے، لیکن ان کے ذریعے قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم تمام تر قرآن حضرت جبریل علیہ السلام ہی لائے ہیں، مگر علامہ واقدی رحمہ اللہ نے اس روایت کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، اور کسی مرفوع حدیث یا کسی صحابی کے قول میں اس روایت کی بنیاد بھی نہیں ملتی، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہے اور اسے زمانہ فطرت کا واقعہ قرار دیتے ہیں، لیکن میں نے بتا دیا کہ زمانہ فطرت کا واقعہ بھی اس کو قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی صورت نہیں بنتی۔ فطرت الوحی قرار دے تب بھی درست نہیں بنتا، اور فطرت کا زمانہ قرار دے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان تھا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نبی نہیں تھے، تو وحی آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ بہرکیف وحی کی صورت میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور وحی کے اس طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص دشواری بھی پیش نہیں آتی تھی۔ چنانچہ صحیح ابو عوانہ رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے، صحیح ابو عوانہ یہ حدیث کی کتاب ہے جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح ابو عوانہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صورت کا ذکر کر کے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی، یعنی جب فرشتہ آتا تھا انسانی شکل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں تو وحی کے صرف یہ 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن دوسری احادیث سے اس کے علاوہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ علامہ حلیمی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی 46 طریقوں سے نازل ہوتی تھی، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حامل وحی یعنی جبریل علیہ السلام کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے تعداد 46 تک پہنچا دی ہے، ورنہ تعداد حقیقت میں اتنی نہیں ہے۔ تاہم دوسری احادیث سے نزول وحی کے جو دوسرے اہم طریقے ثابت ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو جو دیگر احادیث سے ثابت ہوتے ہیں تو 4 طریقے اور ہے جو اس کے ماسوا دیگر احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو 2 طریقے تو یہ ہو گئے۔ تیسرا طریقہ وحی کے نازل ہونے کا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام کبھی اپنی اصلی شکل میں نمودار ہو جاتے تھے اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ یہ اصل میں اسی قسم کی دوسری قسم ہے جو پہلے گزر چکی، یعنی وحی ملکی کی دوسری قسم ہے، لیکن بہرحال یہاں پر اس کو تیسری قسم شمار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے، لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا تھا، شاذ و نادر ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ تو جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی اس وقت۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، مقام اجیات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اپنی اصلی شکل میں۔ لیکن پہلے 2 واقعات جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے، یعنی معراج کا واقعہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش ظاہر فرمائی جبریل کو دیکھنے کی۔ تیسرا واقعہ جو ہے مکہ مکرمہ کا نبوت کے ابتدائی زمانے کا، یہ سندن کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکوک ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی فرمایا، کہ نبی علیہ السلام کے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے، وگرنہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اگر اس سند کو صحیح مان لیا جائے آخری واقعے کو تو 3 مرتبہ بنتے ہیں، اس لیے بعض حضرات 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ یوں ہوا۔ چوتھی قسم وحی کے نازل ہونے کی وہ ہے رؤیا صادقہ۔ رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ابتدائی زمانے میں یعنی نبوت کے ابتدائی 6 مہینوں میں جب آپ کو نبوت ملی تو 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح اسی طرح ہوتا تھا، بیداری میں وہی سب کچھ آپ کے سامنے ہو جاتا تھا، یعنی پہلے سے رب العالمین آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں اسی طرح ہے کہ نبی علیہ السلام خواب دیکھا کرتے تھے سچے، تو رات کو جو دیکھتے تھے صبح اسی طرح ہو جایا کرتا تھا جس طرح آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ تو یہ چوتھی قسم بنتی ہے وحی کی۔ 5ویں قسم کلام الہی ہے، جس کا شروع میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالی رسول یا نبی سے براہ راست ہم کلام ہو، اور براہ راست ہم کلامی کا شرف کسی نبی یا کسی رسول کو عطا کرے تو اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں صرف 1 مرتبہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور وہ معراج کے موقع پر، جس کو ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں، وہ گفتگو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔ نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ گفتگو جو ہے یہ معراج کے موقع پر رب العالمین سے نبی علیہ السلام نے کی، تو یہ رب العالمین سے ہم کلامی کا جو شرف حاصل ہوا
یہ معراج کے موقع پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا، اور ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام نے رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو 2 مرتبہ۔ تو یہ کلام الہی جو ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ تو 5 قسمیں ہو گئی وحی کی۔ چھٹی قسم نفس فی الروع ہے، یعنی دل میں کوئی بات کا ڈالنا، دل میں کوئی بات القاء کرنا۔ یہ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر کسی بھی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یعنی دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے۔ تو اس کو نفس فی الروع کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے دل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی بات ڈال دیتے تھے سامنے آئے بغیر، یعنی ہم کلام نہیں ہوتے تھے، بس دل میں بات ڈال دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے، یعنی یہ وحی ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی، ان روح القدس نفس فی روعی، کہ روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ان جبریل علیہ السلام القا فی روعی ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا حتی یتکمل رزقا۔ مستدرک کے حاکم میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا تا وقت ہے کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جب انسان اپنا رزق پورا کر لیتا ہے تو پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ جب تک رزق پورا نہیں ہوتا تو انتقال نہیں کرتا۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ فرماتے ہیں تاہم دوسری احادیث میں نزول وحی کے جو دوسرے کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں تاہم دوسری احادیث سے نزول وحی کے جو دوسرے اہم طریقے ثابت ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 3، 2 طریقے گزر چکے وحی کے، تیسرا طریقہ جو دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 3، فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیات پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، البتہ یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ نمبر 4، رؤیا صادقہ۔ وحی کی چوتھی قسم رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب ہے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ یہ نبوت کے ابتدائی 6 مہینے ہیں، یوں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا، یعنی جادو کر دیا تھا۔ اس سحر یعنی جادو کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں بتایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پھر وہ طریقہ جو بتایا گیا تھا وہ اختیار کیا، اس سے وہ جادو دور ہو گیا، اور جہاں پر وہ جادو کیا گیا تھا وہ مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو وہاں سے وہ بال نکالا گیا۔ وہ پورا واقعہ ہے جو کہ معوذتین کے شان نزول میں آپ کو مل جائے گا، یعنی سورہ فلق، سورہ الناس کا جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو پھر رب العالمین نے یہ 2 صورتیں نازل کی۔ وحی کا 5واں طریقہ کلام الہی ہے، یعنی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ نمبر 6، وحی کا چھٹا طریقہ نفس فی الروع ہے۔ وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الروح القدس نفس فی روعی، کہ روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں الفاظ یہ ہے، ان جبریل علیہ السلام القا فی روعی ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا حتی یتکمل رزقہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا تا وقت ہے کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔